ایک بار پھر آپ کو میں اس مطالعہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یوں ہی ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یقین جانیے میں تو بہت کچھ اس سے سیکھ رہا ہوں۔ ہر روز اس کا مطالعہ میرے لیے باعث برکت بن رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالعہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا، اور یقین اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے سیکھنے کا موقع مل گیا۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو دوبارہ سے سیکھنا شروع کریں، آج ہم سبق نمبر 7 سیکھیں گے، جس کا عنوان ہے زندگی کی روٹی اور پانی۔ یہ یقیناً یسوع مسیح ہے، میری اور آپ کی زندگی اور ہماری زندگی کی روٹی اور ہماری زندگی کا پانی ہے، جو دونوں چیزیں ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اہم ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں روح القدس کا مسا دے جو ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم کوئی ایسا عقیدے جو بائبل کے مطابق ہے ان کی تشریح بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں یہ موقع دیا۔ آج یوں ہی خداوند ہم تیرے کلام کو سیکھنے والے ہیں، تو تیری رہنمائی چاہتے ہیں، اور خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو خداوند عقل، دانائی اور فہم دے، اپنا روح القدس دے جو میری رہنمائی کرے، تاکہ میں خداوند اس کلام کو بہتر طریقے سے بیان کر سکوں۔ سننے والوں کو خداوند تو اپنی برکات سے نوازنا اور ان کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پوری کرنا۔ کاش جب وہ سنیں تو ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے جو تو چاہتا ہے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خروج کی کتاب کے سلسلے کا یہ 7واں سبق ہے، زندگی کی روٹی اور پانی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی کی روٹی کیا ہے۔ بنی اسرائیل لوگ مصر سے نکل چکے تھے، انہوں نے سرحد کو پار کر لیا تھا، اور بحر کلزم کے واقعہ کے بعد وہ کنعان کے راستے پر گامزن تھے۔ ایسی سرزمین یہاں دودھ اور شہد بہتا تھا۔ 3 دن تو انہیں سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، وہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جو سامان کھانے پینے کا ان نے جمع کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، اور یہ تقریباً 30 لاکھ لوگ تھے۔ صحرا میں آپ کو کھانا اور پانی کہیں میسر نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے لوگوں کو جب مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی۔ وہ کہنے لگے ہمارے لیے اچھا ہوتا اگر ہم مصر ہی میں مر جاتے، یعنی وہ مصر میں مرنے کو ترجیح دینے لگے۔ یہ بات واضح تھی کہ ان کے ایمان کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، لہذا خدا نے انہیں پانی کے علاوہ روٹی بھی مہیا کی، انہیں ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا اور ان کی مدد کی تاکہ وہ منظم ہو جائیں۔ خداوند جب ماضی کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح ان کی رہنمائی ہر وقت کی تھی، کس طرح مصریوں پر آفتیں بھیجی، انہیں عقاب کے پروں پر، خدا کہتا ہے میں تمہیں عقاب کے پروں پر بٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ اور اب مالیکیوں سے شکست، انہیں مالیکیوں کو شکست دینے کے بعد اب تو وہ اور بھی مضبوط ہو گئے، اور خدا نے اس بات کا اظہار کیا کہ کس طرح وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے شیطان کو شکست دی، یعنی فرعون شیطان کی صورت میں تھا۔ دوسری چیز، مصر کو چھوڑا، یعنی دنیاوی چیزوں کی بات ہے، ان کو انہوں نے ترک کر دیا، اور پھر راستے میں عملیکیوں کو شکست دی جو جسمانی تھے۔ عملیکی اساؤ کی اولاد میں سے تو اس کا پوتا تھا جس کی یہ اولاد تھی، لہٰذا وہ وہاں سے نکلے۔ لیکن یہ تمام کچھ کیا تھا؟
اس لیے کہ خدا پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب آپ اور میں زندگی میں معجزات دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آئیے عمالیکیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ پانی جب انہیں ملا تو اس کے بعد تو وہ اور ہی زیادہ خوش تھے کہ خدا نے ان کی زندگی کو یکسر طور پر بدل دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے واقعہ کے کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک اور خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جنگجو اور پرتشدد قبیلہ عمالیکی ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ عمالیکی خدا کی فطرت اور اس کی حاکمیت سے ناواقف نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کی حاکمیت کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو معجزات کے ذریعے نکالا۔ انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر اس کی حمد و ستائش کرنے کی بجائے اس کی قدرت کو للکارا، خدا کی قدرت کو للکارا۔ موسیٰ کے ذریعے مصریوں پر ظاہر کیے عجائبات کو عمالیکیوں نے تمسخر کا بھی نشانہ بنایا تھا اور ارد گرد کی اقوام کے خوف کو مذاق میں اڑا دیا۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی قسم کھائی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے تاکہ ایک بھی نہ بچے، اور وہ شیخی بکھارتے کہ اسرائیلیوں کا خدا ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے گا۔ بنی اسرائیل نے نہ انہیں کوئی نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی انہیں دھمکی دی تھی۔ ان کا حملہ سراسر بلا جواز تھا۔ وہ خدا سے نفرت اور اس کی توہین ظاہر کرنے کے لیے اس کی قوم کو مٹانا چاہتے تھے۔ وہ خدا کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ عمالیکی مدسوں سے سرکشی کی راہ پر تھے اور ان کے جرائم خدا سے انتقام کے لیے پکار رہے تھے، مگر اس کی رحمت نے انہیں توبہ کی دعوت دینا جاری رکھا۔ لیکن جب عمالیکیوں کے مرد تھکے ہوئے اور نہاتے اسرائیلیوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے اپنی قوم کے انجام پر مہر ثبت کر دی، اور خدا نے بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ ان کے ساتھ میری جنگ نسل در نسل رہے گی۔ آپ کو پتا داؤد، ساؤل اور دوسرے لوگوں نے ان کے خلاف جنگیں کی، لیکن حزقیہ نے ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ خدا نے کہا کیونکہ یہ خدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، اس لیے خدا نے انہیں ختم کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہم جہاں پر دیکھتے ہیں اس میں بہت سی سبق آموز باتیں ہیں۔ یہ گھٹن راستہ تھا، ان کا طویل راستہ تھا۔ انہیں روحانی ضروریات ان کی پوری ہو رہی تھی، جسمانی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، ان کا ایمان بھی بڑھ رہا تھا، لیکن روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ضبط نفس پر قابو رکھ لیں۔ قربانی مانگتا ہے۔ جب میں خدا روحانی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ضبط نفس کو قابو میں رکھوں، ضبط کرنا سیکھوں، قربانی دینا سیکھوں، بے غرضی سیکھوں، اور پھر خداوند پر بھروسہ اور خاص طور پر اس کی فرما برداری میں سیکھوں۔ بنی اسرائیل یہ تمام چیزیں نہیں سیکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ بار بار آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے موسیٰ کی قیادت کی پیروی کرتے ہوئے ایک ساتھ ہونے، قیادت پر مہربانی، اور پھر ایک ساتھ برادری کے طور پر تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رکاوٹوں اور للکاروں کے ساتھ ان کی روحانی نشو و نما کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ ان مشکلات میں موسیٰ کی قیادت پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی سچ تھا، اور انہیں ہر قدم پر خداوند کی ہدایت پر بھروسہ کرنا تھا۔ افسوس کہ وہ اس سبق آسانی سے نہ
सीख सके। और शायद मैं और आप भी ये सबक आसानी से नहीं सीखते। और जब उन्हें कड़वे पानी की शिकायत हुई, चलते चलते रास्ते में सबसे पहली बात वो कड़वा पानी था। आइए हम बाइबल मुकद्दस में इस हवाले को देखते हैं। खरूज की किताब और उसके 15 बाब में इसका जिक्र है। और हम देखते हैं कि जब रुकावटें आती हैं तो लोग किस तरह बुड़बुड़ाते हैं। लोगों की बेतकाली कितनी पेचीदा थी। मुसलसल बुड़बुड़ाने, नाफरमानी के नतीजे में बनी इसराइल को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता के सनहात का सामना उन्हें भी करना पड़ा। उन्होंने अपनी बेईमानी और ताइब ना होने की वजह से खुद पर कई मुसीबतें नासिल की। बहरे कुलज़म को पार कर चुके थे। खुदा ने वाज़ेह तौर पर मुअज़्ज़ात के ज़रिए बता दिया था कि भाई ये किस तरह मैं उनके साथ हूँ। बनी इसराइल की पहली आजमाइश बहरे कुलज़म को पार करने के बाद गर्म और खुशक बियाबान में पानी की कमी थी। 3 दिन का सफ़र किया, पानी नहीं मिला। और जैसे ही पानी मिला तो वो पानी कड़वा था। और यहाँ पर जिस जगह का जिक्र किया गया है बाइबल में, वहाँ लिखा है कि वो उस जगह का नाम मूसा ने मारा रखा। मारा यानी कड़वा। और जिसकी वजह से लोगों ने खुदावंद की आजमाइश की कि वो खुदा हमारे साथ है कि नहीं। खुदा ने मूसा से कहा कि एक दरख्त काट और इसमें डाल दे, तो वो मीठा पानी हो गया। क्या दरख्त में कोई खूबी थी? नहीं, दरख्त में कोई खूबी नहीं थी। खुदा उसके बगैर भी पानी को मीठा कर सकता था। खुदा उनके आने से पहले भी पानी को मीठा बना सकता था। लेकिन खुदा ने उन्हें बहुत से सबक सिखाने थे। पहला सबक, खुदावंद के वक्त का इंतज़ार हमें बड़े सब्र से करना चाहिए। और दूसरी बात कि इंसानों के साथ खुदा तामन के साथ काम करता है। उसने मूसा की मदद ली, उसने लोगों को सब्र करना सिखाया। जिस बनी इसराइल लोग जो है ना, वो 15वें बाब की 11वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। 15वीं आयत, 15 बाब और उसकी 11वीं आयत, यहाँ पर 11वीं आयत लिखा है, ममूदू में है खुदावंद तेरी मानंद कौन है? कौन है जो तेरी मानंद अपने कदीस के बायस जलाली और अपनी मदा के सबब से रो वाला और साहिबे करामात है। ये उनके अल्फाज थे। ममूदू में है खुदावंद तेरी मानंद कौन है। फिर भी उनके बुड़बुड़ाने के बाद भी खुदा ने क्या किया कि उन्हें पानी मुहैया किया। और फिर हम 15वें बाब की 26 आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने उन्हें कहा कि तुम पर कोई बीमारी नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है, और अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्म को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। आजमाइशों के बावजूद खुदा ने उन्हें सारा कुछ मुहैया किया। इसके बावजूद खुदा क्या कहता है कि मैं तुम्हें तमाम बीमारियों से महफूज रखूंगा। अजीजों, मेरी गलती, मैं गलत हूं, मैं खुदा की हुक्म अदुली करता हूं, लेकिन खुदा की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं कि उसने फिर भी ने कहा मैं तुम्हारी, अगर कोई बीमारी तुम्हारे नज़दीक नहीं आई जी, ऐसी बीमारियां वो देखा उन्होंने कि मिस्री जो है किन किन बीमारियों में मुब्तला थे। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप पर मुश्किलात आती हैं और इस मुश्किलात के वक्त में आप किस तरह पुरसुकून रहते हैं। कि अगर आप खुदा के साथ तामन करेंगे तो वो आपको आपकी तरफ से काम करेगा, तो क्या आपका तामन का फैसला करना सही है? आप उसके साथ तामन करें, वो यकीनन
آپ کی مدد کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پانی مل گیا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ 3 دن تک انہوں نے کھانا کہاں سے لیا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے کھانا، پانی، جانور ان کے ساتھ تھے۔ خروج کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت بار بار نظر آتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنی طاقت کا اظہار کر کے انہیں ملک مصر سے نکالتا ہے، اور کس طرح ان کے مسائل حل کرتا ہے، اور پھر انہیں جب کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو وہ خدا سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج بھی لوگوں میں عام ہے۔ خروج 16 باب اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑ بڑانے کی وجہ کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ قابل غور بات ہے کہ آزمائشوں کا تعلق یہاں پر کھانے سے تھا، اور یہ کھانا یہاں پر ایک ہی آزمائش نہیں، کھانے کے متعلق اکثر آزمائش ہوتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہم مسیحیوں پر بھی آج یہ آزمائش آتی ہے۔ باغ عدن میں کھانے کی آزمائش تھی۔ یسوع مسیح کے بیابان میں ابلیس کی پہلی آزمائش کا تعلق بھی کھانے سے تھا۔ عیسیٰ نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق کھانے کی عوض بیچ دیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کتنی بار کھانے پینے کی وجہ سے ہوئی۔ کوئی تعجب نہیں کہ موسیٰ میں بعد کی نسلوں کو یاد دلایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ استثنا میں اس نے انہیں بتایا۔ دیکھیں، من آسمان سے گرتا تھا، خدا نے انہیں من دیا۔ 40 برس تک خدا نے انہیں کہا کہ تمہیں من دیا جائے گا، اور یہ من جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کنعان میں پہنچے تو من گرنا بند ہو گیا۔ خالق نے سکھایا کہ وہ خالق اور مہیا کرنے والا ہے۔ نہیں، اس خدا نے من کی ذریعے بتایا کہ فوق الفطرت خدا فراہمی کے ذریعے انہیں 7ویں دن سبت کو پاک ماننے کا طریقہ بھی سکھایا۔ ہر ہفتے 4 معجزات ہوتے تھے من کے ذریعے۔ پہلا معجزہ تھا کہ 5 دن تک کھانا ایک مقدار میں ملتا تھا، اور ہر ایک کو اپنے لیے اکٹھا کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی جمعے کا دن آتا تو دگنا کھانا انہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ تیسرا معجزہ کیا تھا؟ اگر وہ کسی 5ویں دن میں کھانا جمع کرتے تو وہ خراب ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر جمع کیا گیا کھانا جمعے کے دن، 6 دن خراب نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر چوتھا معجزہ، سبت کے دن من نہیں گرتا تھا۔ خدا مسلسل 40 سال تک یہ معجزہ دکھاتا رہا تاکہ لوگ سبت کے دن کو یاد رکھیں، اور اس دن خدا کی بھلائی کا جشن منایا جائے۔ خدا نے کہا، دیکھو چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ لیکن لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ تخلیق کھانا جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، زمین سے اناج دیتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ ہم کھائیں۔ زمین سے اگنے والی خوراک کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم کھائیں، بلکہ جو کھاتے ہیں انہیں پسند بھی کریں۔ تاہم یہ شاندار تحفہ کھانے کے متعلق اور کھانے کے لیے ہماری پسند کے ساتھ کیسے بگاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تحفہ ہے، اور اس کا غلط استعمال کسی صورت پر بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ بیابان میں جیسے میں نے کہا کہ پانی کی مقدار بڑی کم ہوتی ہے۔ اگرچہ لوگ جھگڑالو تھے اور انہوں نے بھروسہ نہ کیا، یہاں تک کہ پانی مہیا کرنے کی صلاحیت اور رضامندی کا امتحان کیا، لیکن خدا کے اس مسلسل حل نکالا۔ حالانکہ اپنی بے ایمانی میں وہ مصر کی جانب لوٹ کر دیکھنا چاہتے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ ہم مصر میں مر جاتے۔ کیا وہ قبریں وہاں کم تھی کہ تو ہمیں بیابان میں لے کر آیا کہ ہم یہاں پر مرے؟ آئیے خروج
17 बाब और उसकी पहली 7 आयत पढ़ती है। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफदीम में आकर डेरा किया। वहां उनके लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ कर कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों को और चपाओं को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, और सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हूरब की एक चट्टान पर खड़ा हूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। आप देखते हैं वो मूसा को संसार करना चाहते हैं। यहां पर खुदा को उन्होंने आजमाया, झगड़ा किया। ये बनी इसराइल की बेयकीनी थी। वो माजी के तमाम मौजूदात को भूल गए। हमें कहां तक पता चलता है हम क्यों माजी की, खुदा ने जिस तरह माजी में हमारी रहनुमाई की है हम भी तो उसे भूल जाते हैं। उनने खुदा के उनके दरमियान मौजूद है इस पर भी सवालात उठाए, हालांकि वो पहले ही मौजूदगी, कुदरत और अख्तियार के सबूत दे चुका था। खुदा ने बताया था, बादल हर वक्त उनके साथ सच चलता था, जो खुदा की हजूरी का निशान था, और बादल में से मूसा से खुदा खिताब करता था, बात करता था, जो इस बात की गवाही थी कि खुदा उनके साथ है। इसके बावजूद वो ऐसा नहीं सोचते थे। मिसेस एलन जी वाइट कदीम आबाई बुजुर्ग अंबिया सफ़ा 298 में लिखती हैं, मूसा ने चट्टान पर आसा मारा, लेकिन ये खुदा का बेटा था जो बादल के सुकून में पहना मूसा के साथ खड़ा हुआ और उसने जिंदगी बख्श पानी को बहने दिया। ना सिर्फ मूसा और बुजुर्गों ने बल्कि सारी जमात ने जो दूर खड़ी थी खुदावंद के जलाल को देखा। लेकिन अगर बादल हटा दिया जाता तो वो उसकी होलनाक रोशनी से हलाक हो जाते जो उनमें सुकूनत पसीर था। खुदा कितना लोगों से मोहब्बत करता है। पानी जिंदगी की अलामत है, क्योंकि उनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। चनाचे बियाबान में उन्हें पानी मुहैया करना बनी इसराइल के लिए इस बात की निशानी थी कि खुदा उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है और वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बार फिर उन्हें अतायत करना थी। पौलुस रसूल पहला करंथियों 10 बाब में ईमानदारों को याद दिलाता है कि बियाबान में बनी इसराइल का तजर्बा मुनफरद था। मसीह उनकी रहनुमाई करता, पानी मुहैया करता, रोटी उन्हें देता और दीगर रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात उनकी पूरी करता था। पौलुस ऐलान करता है कि वो चट्टान मसीह था जो उनकी जिंदगी का सरचश्मा था। मसीह ने चट्टान की सी मजबूती से अपने लोगों की रहनुमाई की। वो काबिल भरोसा है क्योंकि वो अपने वादों में नाकाम नहीं होता। खुदा पर भरोसा करना अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के ताबे करना हमेशा इतना आसान क्यों नहीं होता। हम अपनी मर्जी खुदा की मर्जी के ताबे क्यों नहीं करते। बनी इसराइल मूसा को संसार करने के लिए तैयार। वो कहते हैं कि हम वहीं मर जाते तो अच्छा था। अजीजों, आज़ादी शायद उन्हें पसंद नहीं थी। कहने लगे कि हमको और हमारे बच्चों और चपाओं को ये प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल रहे। शक, खुदावंद की बातों पर शक करना शायद मेरा और आपका भी काम है। और फिर हम देखते हैं कि मूसा से यत्रो मिलने के लिए आता है, और जब मैं यत्रो की कहानी ये पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसी कहानी जो खानदानी कहानी है। खानदान की तमाम इसमें बातें आती हैं। सबसे पहले यत्रो जब उससे मिलने के लिए आता
تو اس کی بیوی اور اس کے دونوں بیٹوں جرسوم اور الیعزر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یعنی کہ جب بیٹی ہیں ہمیں ان کو ان کے ساتھی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ خداوند کو خاندان سے محبت ہے، اور یترو نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے سنا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا ہے۔ تو جب وہ موسیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو موسیٰ اسے بتاتا ہے کہ خدا نے معجزات کیسے کیے، کیسے معجزات کیے، کس طرح اس نے فرعون کو بتایا۔ آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، یس آتے ہیں نا، انہیں آپ خدا سے وہ کیا آپ سے سننے کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ وہ خدا کی شاید مہربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے آپ پر فضل کیا، خدا نے اگر آپ کو ترقی دیا تو انہیں دکھائیں کہ خدا کیا ہے۔ یہاں پر موسیٰ نے انہیں بتایا کہ خدا کیا ہے، اور پھر اس نے کیا کہتا ہے 18واں باب 10 اور 11 آیت، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خدا سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ انہیں نیا کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ انہوں نے جو کام غرور سے کیے خداوند غالب آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ کیا خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہے تو وہ یقیناً اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طرح خدا کا کام ان لوگوں کے درمیان دنیا کے لیے گواہی کا باعث بنتا ہے، تاکہ وہ جان سکے کہ سچا خدا کون ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ سچے خدا کو جاننے کے بعد یترو نے خدا کے لوگوں کو دانشمندانہ مشورہ دیا، کیونکہ موسیٰ کو عدالتی نظام کو منظم ابھی کرنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ صبح سے شام تک لوگوں کا انصاف کر رہا ہے، لہذا اس نے کہا کہ تو یہ بڑا غلط کام کرتا ہے، تجھے اس کو منظم کرنا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو پھر یہ کام کر، اپنے خدا سے پوچھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ تو 1000 100 اور 50 اور 10 پر لوگوں کو مقرر کر دے جو ان کا انصاف کرے۔ جہاں موسیٰ عدالت کرتا تھا اس نے کہا کہ اپنے لیے مددگار رکھ جو انصاف کیا کرے۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے انصاف کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی خوبی ان میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا ترس ہوں اور سچے ہوں، دیانتدار ہوں، مخلص ہوں، ایماندار ہوں۔ یعنی جو قاضی مقرر کرنے لگا ہے تو ان میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ خدا ترس ہوں، دیانتدار ہوں، سچے ہوں، اور پھر رشوت نہ لیتے ہوں۔ آج شاید ہم جب قاضی مقرر کرتے ہیں تو ہماری شاید سوچ فرق ہوتی ہے۔ موسیٰ نے یترو کی اس نصیحت کو قبول کیا اور اس نے ایسا کیا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرے۔ اگرچہ خدا نے اس کو ابھی تک نہیں بتایا تھا، لیکن خدا نے اسے واضح کر دیا کہ یہ نظام بہتر، اور آج بھی یہی نظام چلتا ہے جو یترو نے موسیٰ کو بتایا۔ پوری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے۔ اب زندگی کی روٹی اور پانی آج ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ پولس رسول ان واقعات کے قلم بند ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ رسول کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مسیح کے پیروں کے لیے مثال اور انتباہ ہے، تاکہ وہ مشکلات سے بچ سکیں۔ جو ہم مشکلات ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے گزرے، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ اخیر زمانے میں ایسا ہوگا اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا کس طرح کرنا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو روح القدس عطا کرتا ہے تاکہ وہ ایمانداروں کو قدرت اور محبت اور وہ تربیت حاصل کر سکے، تاکہ وہ درست فیصلے کر سکے، ان کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ یسوع مسیح نئی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ سامنے اور سے اس نے کہا زندگی کا پانی جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر چشمہ جائے، اور یہ یسوع مسیح ہے چشمہ۔
وہ صرف ہمیں وہ قربانی بنا سکتا ہے، اور صرف وہی ہمیں وہ قربانی بنا سکتا ہے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ کہتا ہے اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ بعد میں یسوع نے اپنی خدمت کے دوران عہد عتیق کے خاص طور پر من اور پانی سے متعلق واقعات سے مجھے اور آپ کو سبق سیکھنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں سچائی پائی جاتی ہے جس کی مجھے اور آپ کو تلاش ہے۔ جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی، وہ آج میری اور آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سچائیاں اس میں پوشیدہ ہیں۔ جیسے میں نے کہا، سامری عورت نے جان لیا کہ مسیح وہ کچھ پیش کر سکتا ہے جو اسے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ کیا آپ نے جان لیا ہے کہ یسوع مسیح آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا؟ امن، خوشی، مسرت، اندرونی پیاس جو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور خدا ہی اسے بجا سکتا ہے۔ کیا آپ کو پیاس ہے خدا کے کلام کی؟ بعد میں ہم من کے سیاق میں یسوع نے واضح کیا کہ لوگوں کے لیے من موسیٰ نے نہیں بلکہ خدا نے مہیا کیا۔ پھر یسوع نے فرمایا، زندگی کی روٹی تو میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ زندگی کی روٹی کیا ہے؟ زندگی کی روٹی اس کا کلام ہے۔ دیکھیں، من صبح گرتا تھا، رات کو گرتا، صبح جیسے ہی سورج ڈلتا ختم ہو جاتا۔ زندگی کی روٹی مجھے اور آپ کو صبح صبح لینے کی ضرورت ہے۔ صبح ارلی ان دی مارننگ۔ اور جیسے بیابان میں آسمانی روٹی تھی، اس طرح چٹان سے پانی ان کی پیاس بجھاتا تھا، اور یہ مسیح تھا۔ ان مادی پہلوؤں کے علاوہ روٹی اور پانی کی روحانی اہمیت بھی ہے، کیونکہ مسیح زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے۔ صرف وہی ہماری روحانی پیاس اور بھوک حقیقی طور پر بجھا سکتا ہے۔ زندگی کی روٹی یسوع مسیح ہے۔ تو آئیں ہم اس زندگی کی روٹی اور زندگی کے پانی کو اپنی زندگیوں میں لے لیں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لائے جو خداوند کی بادشاہت کے لیے ضروری ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو